سورہ البقرہ کی آیات 21 سے 29۔ وہ پیغام جو انسان کو اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے، جو انسان کو انسانیت سکھاتا ہے۔ اگر قرآن کی یہ آواز آپ کے دل تک پہنچے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ایسے مزید روح پرور تلاوت و ترجمہ کے لیے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنی رب کی، الذی خلقکم، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان سب کو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں پیدا کیا ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش جیسا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالا، بھی، اس کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا، رزق، لکم، تمہارے لیے، ولا تجعلوا، پس نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، شریک، وانتم تعلمون، اور تم یہ جانتے ہو۔ وہ رب جس نے تمہاری خاطر زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان کی جانب سے میਂہ برسایا، جس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، بس کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَإِن، اور اگر، کنتم، تم ہو، فی ریب، شک میں، مما، اس کلام کے بارے میں، نزلنا، جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتوا، تو تم بھی لے آؤ، بصورت، ایک صورت، من مثلہ، اس جیسی، وادعوا، اور بلا لاؤ، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ اور اگر تمہیں اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو، تو تم بھی ویسی ہی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز کر بھی نہ سکو گے، فَاتَّقُوا، تو ڈرو، النار، آگ سے، التی، وہ آگ، وقودها، جس کا ایندھن، الناس، لوگ، والحجارہ، اور پتھر ہیں، اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن نافرمان انسان اور پتھر ہوں گے، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر، اور خوشخبری دیجئے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، اور کام کیے، الصالحات، اچھے، ان لہم، کہ ان کے لیے، جنات، باغ ہیں، تجری، کہ جاری ہے،
من تحتها جن کے نیچے الانہار نہریں کلما جب بھی رزقوا دیا جائے گا انہیں منہا ان میں سے من ثمرۃ کوئی پھل رزقاً کھانے کو من ثمرۃ کوئی پھل رزقاً کھانے کو قالوا تو کہیں گے ھذا الذی کہ یہ تو وہی ہے رزقنا جو دیا جا چکا تھا ہمیں من قبل اس سے پہلے وَأُتُوا بِهِ اور دیے جائیں گے ان کو متشابہا پل ہم شکل وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا ان جنتوں میں ازواج بیویاں ہوں گی مطہرۃ پاکیزہ وہم اور وہ فیہا ان باغوں میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کی نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جب ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو پہلے بھی ہمیں دیا جا چکا ہے، اور ان کو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ نیز ان باغوں میں ان کے لیے پاک عورتیں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یستحی نہیں جھجکتا ان یضربا کہ بیان کرے مثلا ما کوئی مثال بعودتاً مچھر کی ہو فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر فاما الذین سو جو لوگ آمنوا ایمان لا چکے ہیں فیعلمون وہ تو جانتے ہیں انہ الحق من ربہم کہ وہ مثال ٹھیک ہے حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ لیکن جو لوگ کفروا کافر ہیں فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ماذا ارادہ کیا ارادہ ہے اللہ کا بہذا مسئلہ اس مثال سے یضل گمراہ کرتا ہے بہی اس سے کثیراً بہتوں کو ویہدی اور ہدایت کرتا ہے بہی اس سے کثیراً بہت سے لوگوں کو وما یضل اور نہیں گمراہ کرتا بہی اس سے الا الفاسقین مگر فاسقوں کو۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں جھجکتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی مثال بندوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرے۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، لیکن وہ جنہوں نے انکار کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی اس مثال کے بیان کرنے سے مقصد کیا تھا۔ اللہ بہت سے لوگوں کو ان مثالوں کے ذریعہ گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، لیکن گمراہ تو اس صرف نافرمانوں کو ہی کرتا ہے۔ الذین جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ کا عہد من بعد میثاقہ اس کے پختہ کرنے کے بعد ویقطعون اور قطع کرتے ہیں ما وہ تعلق امر اللہ بہ کہ حکم دیا اللہ نے ان یوصل کہ جوڑا جائے ویفسدون اور فساد مچاتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک هم الخاسرون وہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ یعنی فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ کیف تکفرون کس طرح انکار کرتے ہو تم باللہ اللہ کا وکنتم حالانکہ تم تھے امواتا مردے یعنی غیر موجود فاحیاکم
پس اسی نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہی تم کو موت دے گا، ثم یحییکم پھر تم کو زندہ کر دے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم لوگ اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم موجود نہ تھے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر آخرت میں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی وہی ہے جس نے خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جو زمین میں ہے جمیعاً سب کچھ، ثم استویٰ پھر متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس درست کر کے بنا دیا ان کو، سبع سماوات 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان ترتیب دیے، اور وہ ہر بات کو جانتا ہے۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان سب کو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں پیدا کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ رب جس نے تمہاری خاطر زمین کو فرش اور آسمان کو چھت جیسا بنایا اور آسمان کی جانب سے میਂہ برسایا، جس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، بس کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اگر تمہیں اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں کچھ شک ہو تو تم بھی ویسی ہی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن نافرمان انسان اور پتھر ہوں گے، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے خوشخبری دیجیے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جب ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو پہلے بھی ہمیں دیا جا چکا ہے، اور ان کو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ نیز ان باغوں میں ان کے لیے پاک عورتیں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں جھجکتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی مثال بندوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرے۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، لیکن وہ جنہوں نے انکار کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی اس مثال کے بیان کرنے سے مقصد کیا تھا۔ اللہ بہت سے لوگوں کو ان مثالوں کے ذریعہ گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، لیکن گمراہ تو وہ صرف نافرمانوں کو ہی کرتا ہے، یعنی وہ جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتا ہے، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ تم لوگ اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم موجود نہ تھے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر آخرت میں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے تمام چیزیں پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان ترتیب دیے، اور وہ ہر بات کو جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔